पाकिस्तान की बॉलिंग नाकाम, बैटिंग भी रेत की दीवार। न्यूजीलैंड ने चौथा T20 जीतकर सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 115 रन से मैदान मारा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग देने का फैसला गलत साबित हुआ। कीवी ओपनर्स ने पावर प्ले में 79 रन जोड़े। फिन एलन की 20 गेंदों पर 50, ब्रेसविल 46 और टिम साइफर्ट ने तेज रफ्तार 44 रन बनाकर स्कोर को 220 तक पहुंचाया। ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स मुकम्मल नाकाम रहे। 7 खिलाड़ी 43 रन पर आउट, 9 खिलाड़ी सिंगल डिजिट पर गए। अब्दुल समद की 44 रन की इनिंग्स से टीम 105 रन तक पहुंची। बिजली सस्ती करने के लिए जामी पैकेज तैयार किया जा रहा है। ऐलान जल्द होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पावर डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। कहा, शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म के सोलराइजेशन पॉलिसी पर अवाम के अहम हक़ाइक़ और अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर दूर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी तेज़तर करने की हिदायत कर दी। नजरसानी मुआहिदों के बाद 7 IPPs ने बिजली सस्ती करने के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। नेपरा में CPPA और 7 IPPs की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। तेईस मार्च तजदीद-ए-अहद वफा का दिन। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज की परेड, चाको चौबंदस्तों की सलामी। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। सदर ज़रदाई ने परेड का मुआयना किया। आर्मी, नेवी और फजाइया के दस्तों का मार्च पास्ट, कौमी परचम को सलामी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया। फितना अल-ख्वारिज, हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के फितना खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को बता देना चाहते हैं। अवाम और मुसल्लह अफवाज साथ खड़े हैं। यौम पाकिस्तान पर सदर ममलिकत का परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बहुत से जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज में तब्दील हो चुकी है। नौजवान नस्ल में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर मुल्क को फलाही रियासत बनाने का आज़म। कहा, दिन रात मेहनत करके मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाहात और निज़ाम की दुरुस्ती जारी है। मुल्क के काबिल शहरी हर शोबे में अपनी मेहनत से नए जहान आबाद कर रहे हैं। शौक़ शहादत के जज्बे से सरशार मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी का मुजाहिरा कर रही है। यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्की सलामती, इत्तेहाद व यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। यौम पाकिस्तान पर मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक वज़ाया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में यौम पाकिस्तान पर बुरहान वानी चौक से घड़ीपन चौक तक रैली निकाली गई। गवादर के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब। लेविस के चाको चौबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी दी। अस्करी क़यादत का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स ने यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद दी और अपने पैगाम में कहा, 23 मार्च 1940 हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन फैसला कुन मोड़ है। इस रोज़ आज़ाद वतन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की राह हमवार हुई। ईमान, उम्मीद की रहनुमाई और इस्तकामत पर मबनी ये दिन कौम के अज़्म की अलामत है। कौम जमहूरियत के साए में तरक्की की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हमवक्त साबित कदम है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा ख्वानी की। वजीर मुमलिकत खेल को हिस्तानी की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की भी मज़ार कायद पर हाजिरी।
قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا تحریک پاکستان کی طرح آج ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بانیان پاکستان کی جدوجہد اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا عہد کرتے ہیں پنجاب کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بلندیوں پر گامزن کریں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا 23 مارچ ہماری تاریخ کا تابناک باب ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے متحد ہونا قومی فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریاست ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، دشمن عناصر کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ یوم پاکستان پر گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ اداکار حامد رانا، اداکارہ شیبہ حسن اور گلوکارہ فریحہ پرویز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ پاکستان کے سفارت خانوں یوم پاکستان کی مناسبت سے تقاریب۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی ہوئی، بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہائی کمشنر زاہد حفیظ چودھری نے پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی اور بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹوکیو میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی شریک ہوئی۔ برونائی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پرچم کشائی کی گئی۔ سبھی کے خون میں شامل ہے یوں قطرہ قطرہ پاکستان، سبھی سے پوچھ لو چاہے ہے سب کا شجرہ پاکستان، یہ سارے دل کے تگڑے تبھی ہے تگڑا پاکستان، میرے محبوب میں صدقے کشے سبحان پاکستان، میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان۔ آئی ایس پی آر کا یوم پاکستان کی مناسبت سے ملے نغمے کا خصوصی پیغام ایک دل، ایک جان، ایک پاکستان ہے۔ دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے معاشی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فورسز اس دہشت گردی اور دہشت گردی کرنے والے عناصر کو ملک سے نکال پھینکیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں دشمن پاکستان کو معاشرتی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کا مقابلہ صرف فورسز نہیں بلکہ پوری قوم کو کرنا ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے، معاشی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ہمیں کسی سڑک بننے پر اعتراض نہیں، حیدرآباد سکھر موٹر وے کو پہلے بننا چاہیے۔ لوگوں کو پینے کا پانی اور بنیادی سہولتیں میسر نہیں، پیپلز پارٹی نے جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، یہ ناکام ہو چکے ہیں، اب ان سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی کڑی تنقید، میئر کراچی مرتضی وہاب کا جواب، کہا علی خورشیدی کا کام اپوزیشن کی نمائندگی کرنا ہے، تنقید کرنے والے صرف باتیں ہی بنا سکتے ہیں، ہمارا مقصد کام کرنا ہے جو ہم کر کے دکھا رہے ہیں، میں خاموش بیٹھنے والا میئر نہیں، وزیر اعلیٰ سے بھی پیسے لے لوں گا۔ گورنر سندھ کو مخاطب کر کے کہا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا، مسئلہ تب حل ہوگا جب 100 ارب کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، لالی پاپ نہیں، اعلان یا لیٹر چاہیے، یقین ہے گورنر سندھ وفاق سے اعلان کروا دیں گے۔ جب تک عید نہیں آتی تو یہ چلتی رہے گی شاپنگ۔ 2 سوٹ لیے میں نے۔ عید قریب آتے ہی تیاریوں میں بھی تیزی آ گئی، خواتین اور بچوں کی شاپنگ عروج پر پہنچ گئی۔ کراچی ہو یا لاہور، ملتان ہو، اسلام آباد، مارکیٹس میں خواتین کے ساتھ مرد بھی خریداری میں مصروف۔ درزیوں نے بھی ہاؤس فل اور نو بکنگ کے بورڈ لگا دیے۔
ریڈی میڈ سوٹ خریدیں یا درزیوں کے نخرے اٹھائیں، شہری پریشان۔ غزہ سے 7 فلسطینی طلباء تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ فلسطینی طلباء کا مزید ایک گروپ چند روز میں کراچی پہنچے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے طلباء مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی تعلیم مکمل کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو غزہ کو ملیا میٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر رات بھر بمباری، 23 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے رکن اور ان کی اہلیہ شہید ہو گئی۔ رفح میں اسرائیلی فوج کے ہلال احمر کی ایمبولینس پر بمباری۔ تل ابیب میں عوام کا نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ غزہ جنگ دوبارہ شروع کرنے اور سیکیورٹی چیف کو برطرف کرنے کے خلاف احتجاج۔ امریکہ نے افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی گرفتاری پر $1 کروڑ کی انعامی رقم ختم کر دی۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کا دعویٰ۔ رائٹرز کا کہنا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر سراج حقانی کی گرفتاری میں مدد دینے پر $1 کروڑ انعامی رقم کا اشتہار اب بھی موجود ہے۔ سراج الدین حقانی اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں موجود ہے۔ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ۔ خالصتان کے قیام کے لیے آج امریکی شہر لاس اینجلس میں ریفرینڈم۔ تمام سکھ کمیونٹی جوش و خروش سے ریفرینڈم کی منتظر۔ تیاریاں مکمل۔ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل خالصہ تحریک میں شدت کا باعث بنا۔ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث پائی گئی۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ مالا تعلق دی چې کومه ګڼې دی د خپل انجکې د خپل فوج د خپل آرمي حفاظت نشي کولای، د خپل جان حفاظت نشي کولای، د دستبردار ما دا بیان ورکړی دی او اوس د خبر شوی چې دی په جنډواله کې مړ شوی دی که نه، بیا هم ما نه د لاش پکار دی نه ما د ډانچه پکار دی، زه له ده بېزاره یم، په هی جهان هم بېزاره یم، په هغه جهان هم بېزاره، ما له ده سره تعلقات خوارج کا عبرتناک انجام۔ جنڈولا فورٹ پر حملے میں ہلاک خارجی نعیم خان سے والد، خاندان اور گاؤں مشران کا لا تعلقی کا اعلان۔ والد احمد خان نے کہا جو ملک پاک فوج کے خلاف ہو وہ ریاست کا دشمن ہے، چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس کی لاش چاہیے نہ ڈھانچہ۔ خوارجیوں کے لیے کوئی عزت ہے نہ جنازہ، میرا بیٹا جہنم کا ایندھن ہے۔ علاقے کی تاریخ میں پہلی بار کسی مرنے والے کے لیے نہ فاتحہ خوانی ہوئی نہ تعزیت کی گئی۔ چاروں صوبوں کی سیوریج لائنوں میں پھر پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کا کہنا ہے سندھ کے 12، پنجاب کے پی کے 2 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال ملک میں 6 پولیو وائرس کیسز رپورٹ ہو چکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے گیٹ نمبر 2 پر فائرنگ سے ملزم اور پولیس اہلکار زخمی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کو عدالت پیشی کے بعد جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ ملزم نے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے فائرنگ کی۔ خیرپور میں کتوں کے کاٹنے سے زخمی 7 سالہ بچہ دم توڑ گیا۔ جاں بحق بچے کے لواحقین کا احتجاج، آوارہ کتے تلف کرنے کا مطالبہ۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے 20 دن میں کتوں نے 100 سے زائد لوگوں کو کاٹا ہے، 70 سے زائد کیسز اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کے 9 کرکٹرز نیوزی لینڈ روانہ۔ کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، اوپنر عبداللہ شفیق، امام الحق، طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاقف جاوید شامل۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ ورلڈ انڈر 23 چیمپئن شپ جو پہلی دفعہ ورلڈ میں ہو رہی ہے اور پاکستان اس کا پہلا ٹورنامنٹ کرانے کا اعزاز رکھ رہا ہے۔
पाकिस्तान अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चैंपियनशिप 6 से 10 अप्रैल तक कराची में होगी। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर अदनान असद ने बताया, चैंपियनशिप में 32 मुल्कों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के नूर जमान और हमजा खान नुमाइंदगी करेंगे। पहली बार अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप का आगाज पाकिस्तान से हो रहा है। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, आलमी इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज है। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, वो आवाज़ जिसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जज्बे को जबान दी। मारूफ गुलकारा शहनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 6 बरस बीत गए। उनकी मुनफरिद आवाज़ गीतों की शक्ल में रहती दुनिया तक महफूज हो चुकी। और कैलिफोर्निया एक्सपो में एआई रोबोट्स ने मेला लूट लिया। एक्सपो में घर और फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान नुमा रोबोट्स की नुमाइश की गई।